بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزینہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الحدید کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے رکوع کے اندر دنیا کی بے ثباتی اور اس کے لوازمات کا ذکر کیا ہے، اور دنیا کے اندر انہماک ہونے سے بچانے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لعب کھیل ہے، ولہو ایک تماشا ہے، وزینۃ اور ظاہری زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں کثرت طلب کرنا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک کے جو مراحل ہیں، ان مراحل کے اندر انسانی زندگی کی جو حالت ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے آپ کو کھیل کود کے اندر مصروف رہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَهْوٌ، کہ بے مقصد کاموں کے اندر اپنے آپ کو صرف کرنا، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جس طرح انسان تھوڑا شعور سنبھالتا ہے، بچپنا اس کا ختم ہوتا ہے، پھر ٹائم پاس کہتے ہیں کیا کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہوں، بے مقصد کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے گا۔ اس کے بعد زینت، اپنے آپ کو بنائے گا، میرے بال اچھے ہوں، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، میرے پاس واسکوٹی ہو، میرے پاس یہ ہو، اپنے آپ کو جو ہے زینت کے اندر اپنے آپ کو صرف کرے گا۔ اس کے بعد فخر کا اللہ نے ذکر کیا، آپس میں لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، فخر کریں گے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میں فلاں شخص سے اچھا گھر بناؤں گا، میں اس سے زیادہ یہ کروں گا۔ پھر جب وہ مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا، پھر اس پر فخر کریں گے، دیکھو میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور آخری انسان کا اسٹیج کیا آتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میری مال میرے پاس زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو۔ یہ اللہ نے دنیاوی زندگی کا ذکر کیا ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو صرف کرتا ہے۔ پھر اس کی مثال اللہ نے فرمائی کمثل غیث، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ ایک بارش برستی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب اس بارش کے ذریعے سے ہماری زمینیں سرسبز ہوں گی اور اس سے نباتات اگلیں گے، اور اس کے بعد پھر وہی زمین جب جو ہے اس کے اندر بارش کا پانی آتا ہے، پانی آنے کے بعد اس کے اندر سر و سبز آتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، پھر فصلوں کی جو ہریالی ہوتی ہے، تر و تازگی دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پیلا ہو جاتا ہے، اس کی جو کھیتی ہے آخر کے اندر بالکل بھوسے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کے مراحل ہے، بچہ ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، آخر کے اندر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نام نشان خالی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جو ہے ہر سال جو ہم دیکھتے ہیں زمینوں کے اندر جو فصلیں اگاتے ہیں، تو 6 مہینے 7 سال اس کے بعد جو ہے ان فصلوں کا اور ان کے نام وجود کا کوئی نشان نہیں رہتا ہے۔ کمثل غیث، اس کی مثال اس بارش کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، جس کی سر و سبزی کسان کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تم اس کو دیکھو گے پیلا، ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتی ہے روندی ہوئی، فی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت کے اندر سخت عذاب۔ اللہ نے ایک مثال ذکر کی کہ اب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے اللہ کے مطابق زندگی بسر کی، اگر نہیں کی تو آخرت کے اندر عذاب سخت ملے گا، اور اگر اس نے اللہ کی رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تو مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے بخشش کا اعلان ہے، اور رضوان، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی صرف غرور اور دھوکے کا سامان ہے، جس کے اندر انسان ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے کہ میرے پاس پلاٹ زیادہ ہو، اگلے والے سے مقابلہ کرے، دکان کے اندر، مارکیٹ کے اندر، تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں دوسرے سے زیادہ ہوں،
حالانکہ انسان کو اپنے دین کے معاملات کے اندر دوسروں میں دیکھنا چاہیے کہ یہ میں اس سے زیادہ دین پر عمل کروں، اور الٹا ہم جو ہے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دنیا ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ ہو، جس کی وجہ سے کہ ہم اپنا دن اپنا رات تمام ان چیزوں کے پیچھے کھپا دیتے ہیں۔ سابقوا الی مغفرت من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ مغفرت کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، کہ تمہاری بخش ہو جائے، تمہارے خطا گناہ لغز سے معاف لے، اس کی طرف۔ وہ یہ ہوگا کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی رضامندگی کے ساتھ جس چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے گا، اور جس چیز سے بچنے کا حکم ہوا اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ ہر معاملے کے اندر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ایک دوسرے کے سبقت کرے، اور وجنت مغفرت کے ساتھ ایسی جنت عرضها کا عرض السماء والارض، جس کی چوڑائی، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے پھیلاؤ کی طرح۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، کہ اس کو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہو اور عملی نمونے سے عمل کرے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، یقین اللہ کی ذات بڑی فضیلت والی ہے۔ ما اصاب اب اس کے بعد اللہ نے انسان کی زندگی کے اندر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے کہ ظاہری تجارت کے اندر، مال کے اندر، دکان کے اندر، کھیتوں کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جل جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو یہ دنیاوی معاملات کے اندر، یا انسان کی اپنی ذات اپنی جان بیمار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ اس کے ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے تقدیر کے اندر پہلے سے لکھ دیا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ تاکہ جب انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑے، پھر دو ہی چیزیں ہیں۔ اب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ اپنی نعمت اللہ نے جو ان کو دی ہے اس میں مگن ہوتا ہے، پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یا اس کو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مصائب میں الجھ جاتا ہے اور اللہ کے کام سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب جو چیز تم سے چلی گئی ہے، اب یہ سمجھو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، اس پر واویلا نہ کرو، اگلے مستقبل کی سوچو۔ ہاں، یا یہ کہ اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی تم اتراؤ نہیں کہ میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس یہ نہیں، پھر بھی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، اللہ نے جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے زمین کے اندر، یعنی بیرونی معاملات کے اندر، ولا فی انفسکم، یا تمہارے جانوں کے اندر، تمہارے نفس کے اندر بیماری ہے، ایکسیڈنٹ ہے، حادثہ ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، ہم نے اس کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے اس کو ظاہر کرنے سے قبل، جب یہ ابھی تک یہ حالات آئے نہیں اس سے قبل اللہ نے تقدیر کے اندر یہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اب ایک بندے کی ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اب یہ کہ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو چیز چلی جائے، جسے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یا اس کو بیرونی معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، دکانداری کے کوئی نقصان ہو گیا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، اب یہ جو کچھ فوت ہو چکا ہے، جو کچھ ضائع ہو چکا ہے، اس پر افسوس نہ کرو، بس یہ کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا اور اس وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش ہے، اس کو چھوڑ اللہ کی رضا سمجھو۔ لکئی لا تأسوا، تاکہ تم افسردہ نہ ہو، افسوس نہ ہو، مایوس نہ ہو اس چیز پر جو تم سے کھو چکی ہے، فوت ہو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اب یہ ایک چیز اللہ نے لے کر اس کو آزمایا ہے، ایک ایک دے کر آزمایا ہے۔ اب اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، وہ اس کے اندر ہی مصروف ہے، مشغول ہے اللہ کے کام سے بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تفرحوا، خوش نہ ہو بما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا۔ خوش ہونے کی مراد یہ کہ انسان کا تکبر آ جائے، غرور آ جائے، بس اب میں ہوں، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی ہر اس شخص کو جو اتراتا ہو اور جو فخر کرتا ہو۔ کہ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کے اثرات انسان کے جسم پر، انسانی زندگی پر ظاہری ہونے چاہیے، اس کے ساتھ اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ کہ میں جو ہے زیادہ مقبول ہوں، میرے مزے ہیں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اپنے اس نعمتوں کے ساتھ دوسروں کو جو ہے سامنے کر کے ان کو تنقید کرنا یا ان کو نیچے دکھانا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
हकारत की निगाह से देखना। आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीन यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल, जो अल्लाह के दीन के मामलात में खर्च करने पर बुखल करते हैं, शैतान उनको डराता है। आम लहव लअब फ़ुज़ूलियात के अंदर वो अपने पैसों को ज़ाया करेगा। उसी शख़्स से जब अल्लाह के लिए, दीन की, शरीयत की नफ़ाज़ के लिए अल्लाह ने जो ज़िक्र किए हैं, जहाँ-जहाँ ज़कात, सदक़ात खर्च होते हैं, वो मसरफ़ है, उनके लिए अगर उससे माँगा जाए तो बुख़ल करता है, मेरे पास नहीं है। मैं खुद मक़रूज़ हूँ, मैं खुद गरीब हूँ, मेरे हालात सही नहीं। अगर इस तरह लहव-लअब के लिए, फ़ुज़ूलियात के लिए, जलसे-जुलूस के लिए अगर उसके साथ ये दे कहेगा तो ये लो इतने खर्च करो, फिर वहाँ पे जो है गाने वाले सिंगर होते हैं, उन पर यूँ-यूँ पैसे छड़केगा, वहाँ पे उसको याद नहीं आएगा बुख़ल कि मेरे हालात ठीक नहीं। वयअमुरूना अन्नास बिल, दूसरे जो लोग देते हैं अल्लाह के रास्ते में, ये उनको कहते हैं यार तुम अब पागल तो नहीं हो, तुम अपने पैसे कहाँ सर्फ करते हो? और उनको भी बुख़ल करने का हुक्म देता है। वमन यतवल्ला, और जो कोई अल्लाह के हुक्म से मुँह मोड़ लेगा, फिरेगा, तो इन्नल्लाहुल गनियुल हमीद, अगर कोई इस तरह करता है तो अल्लाह ताला पर कोई एहसान नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह तो बेपरवाह बादशाह है, काबिल तारीफ़ ज़ात है। लक़द अरसलना रुसुलना तहक़ीक़ हमने रसूल भेजे वाज़ेह दलीलों के साथ। व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, हमने उन पर किताब, उनके साथ किताब देकर उम्मत के अंदर भेजा। वल मीज़ान, और मीज़ान कहते हैं जो तराजू होता है जिसके साथ जो नापते हैं, कि वल मीज़ान अदल इंसाफ की चीज़, लियक़ूमन नास बिल क़िस्त, ताकि लोग जो अदल इंसाफ के साथ कायम हों। अब ये है कि एक नबी को अल्लाह ने भेजा रसूल बनाकर, अब उसको किताब भी दी, किताब के साथ हक़ सच के अंदर फ़र्क, यही चीज़ है कि लोगों को जब अदल इंसाफ तब मिलेगा जब लोग हक़ और सच पर चलेंगे। व अनज़लनल हदीद, और हमने लोहा नाज़िल किया, ये सूरत भी हदीद है। फ़ीही बअसुन शदीद, जिसके अंदर अल्लाह ने सख्ती ज़िक्र की, लोहा बहुत सख्त है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के नफ़े के लिए, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें इस लोहे से बनती है, और लड़ाई के अंदर, झगड़ों के अंदर, ताकि इंसान के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं सब लोहे की। ये अल्लाह ने कितना जो है ये सख्त चीज़ है, पर इंसान के ताबे कर दी है, उसको गर्म करता है, पिघलाता है, अपनी मर्ज़ी से मनपसंद चीज़ें बनाता है। वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल-गैब, अल्लाह ने फरमाया मैंने ये सख्त नेमतें अल्लाह ने इंसान के हवाले कर दी। अब ये कि अल्लाह जाने मन यंसुरु, कौन उसकी और उसके रसूल की मदद करे बिन देखे। इसने अल्लाह को नहीं देखा, रसूल को नहीं देखा, जब उसके पास ये कुरान आया, उसके पास पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, अमाल, सुन्नत और हदीस की शक्ल में आए। अब ये कि वो अल्लाह को की मानता है या नहीं, उसके रसूल की मानता है यानी बिन देखे, यही कामिल ईमान है कि बिन देखे इंसान जो है अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाए और अपनी ज़िंदगी पर अमल करे। इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़, यकीन अल्लाह की ज़ात ज़बरदस्त, मज़बूत, हिकमत वाली है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को देखता है कि उसकी ज़हनी, उसकी सोच, उसके अमाल, उसका ईमान कैसा है, कितना वो अपने ईमान के अंदर सच्चा